آپ کی بستی میں کوئی کنواں ہے جس میں کھارا پانی ہے، آپ کوئی میٹھے پانی کا کنواں کھدوا دیں یا خرید کر آپ اس کو وقف کر دیں، اس سے ہندو بھی پانی پیے، مسلمان بھی، جین بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی۔ غور کرو، جو ایک کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے ایک فاحشہ اور بدچلن عورت جو اپنا جسم بیچتی تھی، جس کے بارے میں حدیث میں فاحشہ کا لفظ موجود ہے، ایک دوسری حدیث میں جس کے لیے زانیہ کا لفظ موجود ہے، یعنی بدچلن عورت جو جسم بیچا کرتی تھی، ایسی عورت اپنے کسٹمر کو ڈھونڈنے کے لیے اور تلاش کرنے کے لیے کہیں جا رہی تھی، راستے میں اس کو ایک پیاسا کتا دکھتا ہے جو زمین پر اپنی زبان رگڑ رہا ہے، یعنی زمین سے پانی کی امید لگا رہا ہے کہ ہمیں زمین سے کوئی پانی مل جائے۔ اس عورت کو، اس کتے پر رحم آ گیا، اس طوائف کو، اس بدچلن عورت کو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنی اوڑھنی، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنے پیر کا موزہ اتارا اور اس کو اپنے دوپٹے سے باندھا اور اس کو کنویں میں ڈالا اور اس موزے کو پورا بھگو لیا، تر کر لیا، اور اس کتے کے پاس جا کر اس نے اس موزے کو یا اپنی اوڑھنی کو نچوڑ دیا۔ کتا پانی پینے لگا، وہ عورت کئی بار کنویں سے پانی نکالتی ہے اور اس کتے کو پلاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس عورت کی اس ادا پر کہ اس نے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ رب العالمین نے اس عورت کو جنت کا مستحق بنا دیا۔ جب مری تو وہ جنت کے اندر داخل کر دی گئی۔ ایک کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے ایک طوائف، ایک فاحشہ عورت بخش دی گئی اور وہ جنت میں چلی گئی۔ پھر ایک عام انسان کو پانی پلانے کا ثواب کیا ہوگا؟ ایک عام انسان کو اس بھید بھاؤ کو ختم کر دیا جائے کہ کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، کون سکھ ہے، کون عیسائی ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے، یہ سوچے بغیر کہ یہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے، سکھ ہے یا عیسائی۔ میرے بھائیوں، حدیث کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا اور تم کھانا کھا کر سوئے ہو تو تم مومن نہیں، مومن نہیں۔ پڑوسی کی قید میں ہندو اور مسلمان کی قید نہیں لگائی ہے۔ آپ کا پڑوس میں جو بھی رہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہے، لیکن آپ پیٹ بھر کر اگر سو گئے کھا کر اور آپ کا پڑوسی بھوکا سو گیا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ چاہے اپنے گھر میں اٹھ کر رات کے 3 بجے تہجد کی نماز ہی کیوں نہ پڑھتا ہو، لیکن وہ مومن نہیں۔ اگر خود اس کا پیٹ بھرا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو گیا تو وہ مومن نہیں۔ ذرا تصور کرو، اسلام کے اندر انسانیت کا یہ مقام ہے، یہ درجہ ہے۔ وہ کہتا ہے اسلام کہ تہجد بھلے ہی نہ پڑھو لیکن پڑوسی کو بھوکا مت سونے دو۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی شکشا ہے۔ ایک کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے ایک طوائف جنت میں چلی جاتی ہے، تو پھر انسانیت کو کھلانے اور پلانے والا یہ کتنا بڑا ثواب کا مستحق ہوگا۔ یہاں سے ہمیں اور آپ کو اندازہ لگانا چاہیے اور اندازہ لگا کر سوچنا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر غور بھی کرنا چاہیے۔ انسانیت کا یہ درجہ، یہ مقام اگر کسی مذہب نے دیا ہے تو وہ اسلام دیتا ہے۔ یہ انسانیت کا مقام ہے۔ سب ایک ہی باپ کی اولاد ہے، یہ اعلیٰ درجے کی معراج ہے۔ آپ روزے سے ہیں، اور سنو، آپ روزے سے ہیں اور روزہ بھی رمضان کے مہینے میں رکھ رہے ہیں جو فرض ہے۔ آپ روزے سے ہیں، آپ کے پڑوس میں ایک آدمی بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ڈاکٹر نے ارجنٹ بلڈ مانگا ہے، لیکن اس آدمی کا جو آپ کا پڑوسی ہے وہ ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، مسلمان نہیں ہے، مان لو اسلام کو چھوڑ کر وہ دوسرے کسی مذہب کا ماننے والا، مان لو تھوڑی دیر کے لیے، لیکن بیمار ہے، اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر اگر مجھے اس کے گروپ کا بلڈ نہیں ملا
تو ہم اس کو نہیں بچا پائیں گے۔ اس کے بیٹوں کا بلڈ گروپ اس کے بلڈ گروپ سے الگ ہے، اس کی بیوی کا بلڈ گروپ الگ ہے، اور لوگوں کا بلڈ گروپ اس کے گروپ سے الگ ہے، لیکن آپ مسلمان ہیں، آپ کا بلڈ گروپ اس کے بلڈ گروپ سے میچ کھا رہا ہے، اور آپ ایک بوتل خون دے سکتے ہیں اور اس کی جان بچ سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کر ایک بوتل خون دینا پڑے گا، اس لیے کہ اس کی جان بچانا اس وقت ضروری ہے، آپ اس کی نہیں بچا رہے ہیں۔ قرآن کہتا من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے کسی ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ یہاں آپ ایک ہندو کو یا ایک عیسائی کو نہیں بچا رہے ہیں، ایک انسان کو بچا کر پوری کائنات کی اور پوری دنیا کی انسانیت اور مانوتا کو بچا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر آپ کو بلڈ دینا پڑے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا روزے کی حالت میں ایک بوتل خون دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو روزہ ہے، بخار ہے، لیکن ڈاکٹر نے بلڈ جانچ کے لیے سیمپل مانگا ہے، آپ روزہ نہیں توڑنا چاہتے ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں آپ بلڈ جانچ کے لیے 2 4 5 ml بلڈ اگر آپ کا نکالا جا رہا ہے تو آپ نکلوا سکتے ہیں، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سن لیجئے مسئلہ، اگر 2 4 5 ml بلڈ نکلوانے سے آپ کی جانچ کے لیے جانا ہے بلڈ، 2 4 5 ml بلڈ نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن آپ کو ایک بوتل خون دینا ہے۔ ایک بوتل خون دینے کے بعد کمزوری آنا ہے، کمزوری جب آتی ہے تو بلڈ نکالنے والے آپ کے ہاتھ میں پہلے ایک بال پکڑا دیتے ہیں تاکہ خون کا سرکولیشن بنا رہے، اور آپ ایسے ایسے بال دباتے رہیں گے اور بلڈ نکلتا رہے گا، اور بلڈ نکالنے کے بعد ایک بوتل خون دینے کے بعد پھر آپ کو 2 بسکٹ، چائے یا کوئی جوس پلایا جاتا ہے۔ یہ ہر ہاسپٹل کا ایک نیم ہے، لہٰذا ایسی صورت میں آپ روزے سے ہیں تو آپ کا وہ بلڈ لے گا نہیں، وہ آپ کو کہے گا کہ پہلے آپ روزہ توڑیے، کچھ کھائیے، کیونکہ بلڈ نکلنے سے آپ کو اور کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ اسلام یہاں آپ کو اجازت دیتا ہے کہ ایک غیر مسلم کی جان بچانے کے لیے آپ کو اگر روزہ توڑنا پڑ رہا ہے تو روزہ توڑ دیجئے۔ یہ روزے کی قضا تو بعد میں ہو جائے گی، لیکن اگر یہ مر گیا تو دوبارہ زندہ نہیں ہو پائے گا، اس لیے اس کو بچانا، روزہ رکھنے اس وقت توڑ دینا بہتر ہے، اس کو بچانا زیادہ ضروری ہے۔ لہذا اسلام یہاں آپ کو اجازت دیتا ہے کہ غیر مسلم کی جان بچانے کے لیے روزہ توڑ دو۔ اس سے بڑا درجہ انسانیت کا اور کیا ہوگا؟ وہ سوچیں جو موب لنچنگ کر کے درختوں سے باندھ کر جے شری رام کے نعرے لگوا کر جو ایک انسان کی جان لے لیتے ہیں، وہ سوچیں کہ وہ کس دھرم کے پاسدار ہیں اور کس دھرم کی رکشا کر رہے ہیں وہ، اور وہ بھی سوچیں جو بنا کسی غلطی کے کسی کو پکڑ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اس کی گردن کو کاٹ دیتے ہیں اور اڑا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا جہاد کر دیا ہے۔ وہ سوچیں کہ انسانیت کا احترام تو یہ اسلام نے پیش کیا ہے کہ روزہ توڑ دو لیکن دوسرے کی جان بچا لو۔ اگر تمہارا بلڈ اس کے بلڈ سے مل رہا ہے تو آپ بلڈ دو اور اس انسان کی جان بچاؤ، اس لیے کہ انسانیت کو آپ بچا رہے ہیں، ایک انسان کو نہیں بلکہ ساری کائنات کے انسان کو آپ بچا رہے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا درس، یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے اسلام کی شکشا، یہ ہے اسلام کا میرے بھائیوں نظریہ۔ اس سے بڑی انسانیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک اور چیز پر غور کیجیے، آپ جاؤ بیٹا جاؤ، جلدی جاؤ، آپ کی بیوی انتظار کر رہی ہے گھر پہ، پہلے بیٹھ جائیں گے پھر بھاگیں، کسی طرح تھوڑا سکون ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اور نظریے سے سوچئے، اسلام نے انسانیت دیکھی، انسانیت اسلام نے اتنی باؤنڈیشن لگا دی ہے کہ کوئی بھی شخص جب کسی عورت سے شادی کرے تو کسی بھی قیمت پر کسی دوسرے کے بچے کو یہ اپنا نام نہ دے دے۔ اس پر اتنی باؤنڈیشن لگا دی ہے کہ آپ غور کیجئے،
اگر کسی وجہ سے آپ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں اور تیسری طلاق جب دی جاتی ہے تو تیسری طلاق جب آپ دیں گے اس کے بعد عورت کی عدت شروع ہو جائے گی. اس کے بعد سے جیسی تیسری طلاق دی وہیں سے عدت شروع. اب 3 مہینے تک وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ وہ عدت پوری نہ کر لے. غور سے سنیے گا, اس کو سنیں گے تبھی بات سمجھ میں آئے گی. 3 مہینے تک اس کو کیوں روکا گیا؟ کیونکہ 3 مہینے میں ہو سکتا ہے کہ جو آدمی طلاق دے رہا ہو اس کا کوئی بچہ اس عورت کے پیٹ میں ہو. ایسا نہ ہو کہ طلاق کے فوراً بعد شادی کی اگر اجازت دے دی جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے کا بچہ یہ اپنے پیٹ میں رکھے اور کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے اور دوسرا مرد اس بچے کو اپنا نام دے دے, حالانکہ یہ اس کا بچہ نہیں ہے. اس لیے 3 مہینے کا حکم دیا ہے کہ وہ عدت گزارے گی. اگر کسی کا شوہر مر گیا تو عورت عدت گزارے گی. کتنے دن؟ 4 مہینے 10 دن.